بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معزز حاضرین کرام، اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج اس محفل میں ایک بار پھر سے جمع ہونے کا موقع دیا، اور آج کی محفل جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اس کا عنوان ہے ہم زکوٰۃ الفطر کس طرح ادا کریں۔ معزز حاضرین، وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا ہم سب حضرات سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اس مقدس محفل میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ محفل اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ہمارا اور آپ کا اس میں شریک ہونا قبول فرما لے۔ اس کے بعد ہم اوقاف دائرہ اوقاف شارکہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ آج کا جو موضوع ہے، جیسے کہ آپ حضرات نے سنا اور دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ الفطر کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ ساری باتیں سمیٹی جائیں اور آج کی محفل میں مختصر ہی انداز سے صحیح لیکن زکوٰۃ فطر کے اہم مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے زکوٰۃ فطر کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ فطر، جس کو ہمارے ہاں بہت سارے الفاظ ہیں، کہیں فطرانہ ہے اور کہیں صدقۃ الفطر ہے، مختلف نام سے ہم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ الفطر کا معنی، یہ دو لفظ ہیں، زکوٰۃ اور فطر اضافت کی گئی ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا ترجمہ یہ ہوگا فطرے کی زکوٰۃ، فطر کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں دوستو۔ نمبر ایک،
زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں بڑھنے کے. کسی چیز میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، وہ بڑھتا جائے، اس میں زیادتی ہوتی جائے، عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ. چونکہ انسان صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، ثواب بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اجر بھی ملتا ہے، اور اس دنیاوی اعتبار سے اس کے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اسی لیے جو ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں قرآن میں اس کو زکوٰۃ کہا گیا، یعنی ایسا عمل جس کے ذریعے انسان کا مال بڑھتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. جاہلیت میں اور آج بھی بہت سارے لوگوں کی فکر ہے، بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے اور آج بھی ہے کہ بھائی اگر ہم مال اپنے پاس رکھے رہیں تو کچھ نہیں بڑھتا، اگر ہم تجارت میں لگائیں تو منافع آتا ہے تو حلال، اگر ہم اپنے بجائے ہم نے بینک میں ڈال دیا ہے، بینک والے اگر ہمیں انٹرسٹ دیتے، نام بدل دیا اس کا، کام وہی ہوگا، نام اس لیے بدل دیا کہ ملا لوگوں کو پتہ نہ چلے، سود نہیں کہتے اس کو انٹرسٹ کہہ دیتے ہیں. اچھا ہم اپنے سے تجارت کریں حلال اور بینک والے تجارت کر کے ہم کو دیں تو حرام کیسے ہو جائے گا؟ یہ وہی جاہلیت کا نظریہ تھا. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے سود خوروں نے بھی یہی کہا تھا. تو اللہ نے فرمایا دونوں میں بڑا فرق ہے، اور سود اور صدقہ زکوٰۃ ان کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اے لوگوں دونوں یکساں نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال. اللہ تو کہتے ہیں ایک حلال ہے اور دوسرا حرام ہے، اور تم کہتے ہو انما البیع مثل الربا، دونوں ایک ہی ہے. اب تمہاری سمجھ اپنی ہے، لیکن اللہ نے دونوں کو دو بنایا، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. حلال اور حرام دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، زکوٰۃ اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. تو زکوٰۃ کا پہلا معنی ہوا دوستو بڑھانا اور اضافہ کرنا. چونکہ زکوٰۃ خیرات صدقات سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام زکوٰۃ رکھا ہے. نمبر 2، دوسرا معنی زکوٰۃ کا ہے پاک کرنا. یہ بھی بڑا اہم معنی ہے، پاک کرنا. انسان جب زکوٰۃ عطا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. کیسے پاک ہوتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا تمہارا مال جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ سب تمہارا نہیں ہے، ہم نے تم کو عرب خراب جتنا بھی دیا ہو، یہ سارا مال جو میں نے دیا ہے، کبھی پورے مال کو اپنا مال نہیں سمجھنا، بلکہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. تم کو جو ہم نے مال دیا ہے، تمہارے مال میں ہم نے غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، رشتہ دار، قرابت دار، ہم نے ان کے حقوق بھی تمہارے مال میں رکھے ہیں. اب اگر کسی انسان نے زکوٰۃ نہ نکالا، زکوٰۃ نہیں نکالی، فطرانہ نہیں ادا کیا، تو گویا کہ سب کا حق وہ دبا کر کے بیٹھا ہوا ہے.
اب اس کا مال کمایا اس نے، لیکن زکوٰۃ نہ نکالنے کی بنا پر اس کا مال ناپاک ہو گیا، نجس ہو گیا۔ اور ناپاک و نجس کیوں ہوا؟ کوئی اس میں گندگی نہیں ڈالی گئی، آپ نے غیروں کا حق دبا رکھا ہے، نہ آپ نے غریب وفی اموالہم حق معلوم، تمہارے مال میں اللہ نے حق مقرر کیا ہے، مسکین، غریب، حاجت مند، مسافر، بہت سارے لوگوں کے۔ اب اگر کسی انسان نے زکوٰۃ نہ دیا تو اس کا مال بہرحال ناپاک ہے۔ اب اس کے مال کے پاک ہونے کی ایک ہی شکل ہے، کیا؟ زکوٰۃ ادا کر دینا۔ اس لیے اب انسان نے زکوٰۃ ادا کر دیا تو اس کا مال پاک ہو گیا، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ۔ اور ایک چیز اور ہے، انسان جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس سے اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کے نامے اعمال بھی پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ۔ کیوں؟ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ اے لوگو، صدقہ خیرات تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو، تمہاری نافرمانیوں اور خطاؤں کو ایسے ہی معاف کر کے ختم کر دیتا ہے، تمہارے نام اعمال کو پاک بنا دیا۔ جیسے کہیں آگ لگی ہو، آگ پر پانی ڈالا جائے تو پانی آگ کو بجھا کے ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہارے صدقات خیرات تمہاری برائیوں اور خطاؤں کو ختم کر دیتے ہیں، اسی لیے اب تمہارا نام اعمال بھی پاک ہو گیا۔ یہ میرے بھائیو زکوٰۃ کا معنی۔ 3 معنی آپ کے سامنے آئے۔ نمبر 1 مال پاک ہوا، نمبر 2 انسان کے اعمال اور نام اعمال پاک ہو گئے، نمبر 3 زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں بڑھنے کے، مال سے، چونکہ زکوٰۃ خیرات سے مال بڑھتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ۔ اب ہمارے سامنے جب یہ بات واضح ہو گئی زکوٰۃ کا معنی، تو زکوٰۃ کی 2 اہم قسمیں ہیں، ان کو بھی سمجھ لیں۔ ایک ہے زکوٰۃ مال۔ زکوٰۃ مال، زکوٰۃ مال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، اور مال کئی قسم کا، نقدی ہے، کیش، سونا چاندی ہے، ہو سکتا ہے آپ زمیندار ہوں، آپ کے وہاں فصل پیدا ہوتی ہو، اور یہ بھی بہت ممکن ہے دوستو کہ آپ کے پاس مویشی ہوں، گائے ہوں، بکریاں ہوں، اونٹ ہوں، یہ بہت سارے مال ہیں۔ ان تمام مالوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے۔ اگر کیش ہے تو 2.5%، سونا ہے تو اس کا 40واں حصہ اس کا بھی وہی ہے، اگر اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، یہ سارے جانور جو ہوں گے یہ مال ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ فرض رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ مال، یعنی مال کی زکوٰۃ نکالنا۔ اور ایک زکوٰۃ کی دوسری قسم ہے، وہ زکوٰۃ مال نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ابدان کہا جاتا ہے۔ ابدان یعنی بدن، زکوٰۃ ابدان یعنی زکوٰۃ بدن، یعنی انسان کے، وہ انسان پر وہ زکوٰۃ ہے، انسان کے جسم پر۔ اور یہ زکوٰۃ کون ہے؟ اسی زکوٰۃ ابدان کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟
یہ جو آپ زکات فطرانہ نکالتے ہیں زکات فطر، اس میں مال کا اعتبار نہیں ہوتا دوستو، اس میں ابدان کا اعتبار ہوتا ہے. جیسے ہم آگے بتائیں گے، اس میں آپ اپنی زکات نکالیں ایک بدن، بیوی ہے اس کی زکات فطر نکالیں دوسرا بدن، بچے ہیں ان کو نکالو ان کی زکات فطر. اب آپ کو گننا پڑے گا کہ آپ کے کتنے ممبر ہیں، کتنے بدن ہیں. اس کا کوئی تعلق مال سے نہیں ہے، اس کا تعلق اصل میں ابدان بدن سے ہے. اسی لیے اس زکات ابدان کا نام زکات فطر ہے. اس کو زکات فطر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو زکات فطر کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہے زکات فطر کہنے کی. زکات الفطر، فطرے کی زکات نکالنا، اس کا دو مطلب ہے. آواز برابر ہے؟ آواز برابر ہے؟ ہاں پچھلے ہفتے بڑی شکایت ہوئی تھی. برابر ہے نا؟ چل ہم انشاءاللہ. یہ تو معلوم پڑا الیکشن ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں سب لوگ. ہاں الیکشن ہو چکا. اب زکات مال، زکات ابدان، اس کو زکات فطر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہے. نمبر ایک، فطر کے معنی آتے ہیں افطار کرنا. سال بھر میں عربوں میں فطور، افطرتا، افطرنا، افطر تو کہتے ہیں ناشتہ کرنا. انسان رات بھر بھوکا رہا، صبح اٹھ کر کے کھایا تو کہا گیا اس نے افطار کر لیا، فطور کر لیا. سمجھ گئے نا؟ یہ ہے مطلب، یہ ہے کہ افطار کہتے ہیں، فطر کہتے ہیں بھوکا پیاسا رہ جانے کے بعد جب انسان کھانا پینا شروع کرتا ہے تو اس کھانے پینے کا نام ہے افطار. اس کو کہا جاتا ہے فطر. تو چونکہ پورے ایک مہینہ آپ دن بھر روزہ رکھتے تھے، پورا ایک مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے، بھوکے پیاسے تھے. اب ایک مہینہ کے بعد جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور شوال کا چاند نکل آیا تو گویا کہ اب آپ نے 29 رمضان یا 30 رمضان کو آخری روزے کو افطار کیا. اب آج سے آپ کا پھر کھانا پینا شروع ہو گیا. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے عید الفطر. تو یہ فطرانہ کب واجب ہوتا ہے؟ اس کا تعلق اصل میں سال سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے فصلوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے ماہ رمضان کا آخری روزہ جس دن افطار کرتے ہیں اس دن یہ فطرانہ واجب ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کا نام رکھا گیا زکات الفطر. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نمبر دو، اس کو زکات الفطر کیوں کہتے ہیں؟ دوسری وجہ دوستو یہ ہے چونکہ ہم لوگ مہینے بھر کا روزہ رکھتے ہیں اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو عیدیں مقرر کیا ہے. ایک ہے عید الفطر اور دوسری عید کا نام ہے عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو چونکہ یہ عید والا دن جو ہے اس عید کا نام جو ہے عید الفطر اور یہ فطرانہ واجب ہوتا ہے عید والے دن. اسی لیے اس فطرانے کا نام کیا پڑ گیا؟ زکات الفطر. یعنی عید فطر، عید الفطر کے موقع پر ہر بدن کی طرف سے زکات ادا کی جائے، اس کا نام ہے زکات الفطر. اب اس کے بعد تیسری چیز دوستو، زکات فطر، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے یا کہ نہیں ہے؟ کیوں؟
ہمارے ہاں لوگوں کو ایک بھوت سوار ہے، کچھ ذرا بڑے اپنے آپ کو بڑا تیز و ترار سمجھتے ہیں، وہ وہی بات مانتے ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں ہے، بس ان کو رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کے ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرنے کے لیے، اس کا مطلب وہ شریعت سے آزادی چاہتا ہے، اور یہ کفر ہے۔ ہر اسلام میں ہر وہ بات واجب الاتباع ہو، چاہے اللہ کا فرمان ہو یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ جیسے ایک مسلمان پر قرآن کی اتباع ضروری ہے، ایسے ہی دوستو ہر مسلمان پر نبی کی حدیثوں کی اتباع بھی واجب ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگوں یاد رکھنا، ہم نے جو حرام قرار دے دیا وہ اس کی حرمت ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے کتاب اللہ میں کسی چیز کو حرام قرار دیا ہو۔ اور اے لوگوں یاد رکھنا، ہم نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا اس کا مقام بھی وہی ہوگا جس چیز کو اللہ نے قرآن میں حلال کیا ہے۔ اسی لیے پورا قرآن بھرا پڑا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک سے کام نہیں چلتا، اللہ کی بھی اطاعت واجب اور رسول کی بھی اطاعت واجب ہے۔ جب تک دونوں کی اطاعت ساتھ میں نہیں کی جائے گی تب تک آدمی کا نہ ایمان مکمل ہے اور نہ تو آدمی نجات کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، بھائی ہے تو لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہم نے جو آیت پڑھی ہے سورہ اعلی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے کہ اس آیت میں قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے زکوٰۃ نکالا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے زکوٰۃ نکالا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حدیث روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ فطر ہے۔ گویا کہ قرآن میں سورہ اعلیٰ کی اس آیت میں زکوٰۃ الفطر کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قد افلح، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنی زکوٰۃ فطر ادا کیا۔ مطلب یہ ہے جس نے اپنا زکوٰۃ فطر ادا نہ کیا وہ انسان کامیابی سے محروم ہے۔ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے واضح کیا، اور سب کا یہ قول اتفاق ہے کہ اس آیت میں قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے زکوٰۃ نکالا۔ زکوٰۃ سے مراد کہتے ہیں آپ فطرانہ ہے، زکوٰۃ الفطر ہے۔ تو اس طرح سے سمجھ لو کہ ہاں زکوٰۃ الفطر کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ زکوٰۃ فطر کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یا کہ دو یا نہ دو، دونوں برابر ہے؟ اس کا بھی کچھ حکم ہے۔ تو تمام علماء، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سارے محدثین، ان تمام حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ فطر فرض ہے۔ کیا ہے دوستو؟ فرض سمجھ گئے نا؟ اور فرض کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، سنن کی روایت
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو سعید خدری، ان تمام صحابہ کرام کی حدیث موجود ہے. کیا موجود ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، یہ الفاظ موجود ہیں. یہ سارے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا. جس چیز کو صحابہ نے اعلان کیا کہ اے لوگو، ہمارے ان کانوں نے سنا، آنکھوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا. اب اللہ کے رسول جس کو فرض قرار دے دیں، صحابہ جس کو فرض سمجھ لیں، اب اس کے فرضیت کا انکار کرنے کا اختیار کائنات میں کسی کو نہیں ہو سکتا. اس لیے جو فرائض ہم پر ہیں ان میں سے ایک فریضہ ہے دوستو زکوٰۃ فطر ادا کرنا. اس کو یاد رکھیں. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کے ہاں ایک اصطلاح ہے، ان کے ہاں بھی، چونکہ بہت سارے بھائی ہوتے ہیں، نہیں شیخ صاحب بیان تو کرتے لیکن ایک طرفہ بات بیان کرتے، دوسرے ہمارے امام کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے بندو، کس نے کہا کہ تمہارے امام، تم سے پہلے تو ہمارے امام ہیں وہ. یہ تم نے کیسے کہا کہ ہمارا امام تمہارا امام؟ ہم ہی تو ہے دنیا میں ایک ایسے گروہ کے کہ دنیا میں ہر امام کو اپنا امام سمجھتا ہے. ہم اماموں کا بٹوارا جائز نہیں سمجھتے. یہ تمہارا امام، وہ میرا امام نہیں. جتنے امام ہیں وہ سب کے امام ہیں اور پوری امت مسلمہ کے امام ہوتے ہیں. کسی گروہ کا کوئی امام نہیں ہوتا. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں بھی فطرانہ اگر کسی نے ادا نہ کیا گنہگار ہوگا. سنت کا تارک نہیں، گنہگار ہوگا. کیوں؟ ان کے ایک اصطلاح ہے فقہائے حنفیہ کے ہاں. وہ کیا ہے؟ قرآن سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو وہ فرض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ فرض. کتاب اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو فرض کہتے ہیں. کتاب اللہ نے جس چیز کو فرض کیا اس کو، جس کا حکم دیا اس کو فرض کہتے ہیں. نبی نے کسی بات کا حکم دیا اور تاکید کے ساتھ کہا تو وہ بھی ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، لیکن اس کا نام امام ابو حنیفہ فرض کے بجائے واجب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرض کے بجائے واجب. اسی لیے محققین اہل علم کہتے ہیں یہ لفظوں کا اصطلاح کا فرق ہے، ورنہ سب کے ہاں زکوٰۃ فطر ادا کرنا واجب اور فرض ہے. یہ اس کا حکم ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ زکوٰۃ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ کن لوگوں پر؟ یہاں دو لفظ یاد رکھیے گا. پہلے تو یہ کن لوگوں پر واجب ہے، کتنے لوگوں پر واجب ہے، اور دوسری چیز کیا یاد رکھنا، فرق ہے تھوڑا سا، کن کی طرف سے واجب ہے. یہ دو فرق ہیں، ان کو سمجھو. زکوٰۃ فطر کتنے لوگوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، اور نمبر دو کس پر ادا کرنا واجب ہے. کیوں؟ یہ بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فطرانہ تو واجب ہے لیکن ان پر واجب ہے، ان کی طرف سے واجب ہے، ان پر واجب نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھو مسئلہ سمجھنے کے لیے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے. کیوں؟ الحمدللہ ہمارا گھر ہے لیکن دو چار نوکرانیاں ہیں، خدام آئے ہیں. آیا ان پہ اگر وہ مسلمان ہیں تو فطرانہ تو ان پر واجب ہے، لیکن آیا ان کی طرف سے ادا کون کرے گا؟ یہ دونوں میں فرق ہے. سب سے پہلے کس پر فرض ہے، کن پر ادا کرنا فرض ہے. تو صحیح بخاری، صحیح مسلم
بلکہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ہر ایک میں نبی علیہ السلام نے وعدے کیا. حدیث کے اندر آیا علی الذکر والانثى وعلی الحر، علی الذکر والانثى وعلی الصغیر والکبیر وعلی الحر والعبد. کتنے ہو گئے یہ؟ 6. اور جتنے انسان ہیں 6 ہی قسم کے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا 6 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے یا زکوٰۃ ابدان لے 6 قسم کے جسم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فطرانہ فرض قرار دیا ہے. وہ کون ہے؟ نمبر 1 علی الرجل، مردوں پر. نمبر 2 وعلی والانثى، عورتوں پر. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بات سمجھ گئے نا؟ عورتوں پر بھی. اور بے ایمان لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں، اور جہاں اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا دونوں پر کوئی فرق نہیں. اس میں اسلام سے زیادہ عورتوں کے حقوق کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. اگر عورت بن کے رہنا ہے تب، اگر حد پار کر جانا ہے تو سب کی مرضی جو چاہے وہ کر ڈالے. دیکھو ذرا غور کرو. آپ نے فرمایا علی الرجل، مردوں پر. نمبر 2 والانثى، عورتوں پر. نمبر 3 علی الصغیر، چھوٹوں پر. اور نمبر 4 وعلی الکبیر، بوڑھوں پر. کسی کو نہیں چھوڑا، چھوٹوں پر بھی اور بڑوں پر. نمبر 5 وعلی الحر، آزاد پر. اور نمبر 6 اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعلی العبد، غلام پر. 6 ہو گئے. نمبر 1 مردوں پر. نمبر 2 عورتوں پر. نمبر 3 چھوٹوں پر. نمبر 4 بڑوں پر. نمبر 5 آزاد پر. اور نمبر 6 غلام پر. لیکن فرق ہے، غلام اور نوکر میں فرق ہے. جیسے ہمیں بھی بتاتے ہیں. 6 ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا من المسلمین، من المسلمین، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو. پتہ چل گیا؟ باپ مسلمان ہے، اولاد کافر ہے تو کافر اولاد پر فطرانہ نہیں. یہ یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من المسلمین، اسلام مسلمانوں پر اللہ نے فطرانہ فرض قرار دیا ہے، غیر مسلموں پر نہیں. من المسلمین، آپ کا غلام ہے، اگر غلام آپ کا مسلمان نہیں ہے، غلام آپ کا ہے، آپ مسلمان ہیں، لیکن غلام مسلمان نہیں ہے تو غلام کی طرف سے فطرانہ ادا نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے آپ آزاد ہیں، آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ کی بادی جو ہے وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودیہ ہے، بدھسٹ ہے، من المسلمین سے نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر نہیں ہے. تو 6 قسم کے لوگ. اب یہاں 6 قسم کے لوگ. نمبر 1 مرد ہو، سمجھتے ہیں نا؟ بس عورت ہو. نمبر 2 چھوٹا ہو، چھوٹے سے مراد نابالغ ہو، دودھ پیتا ہوا بچہ ہو. اور چھوٹا ہو، اگر رمضان کے مہینے میں، عید گاہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو چھوٹا ہے، اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے. ہاں ایک چیز ہے فقہا کے ہاں
چھوٹوں سے مراد وہ بچہ ہے جو پیدا ہو چکا ہو، اور اگر بچہ پیٹ میں ہے 5 مہینے کا، 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، پورے 9 مہینے کا ہو، لیکن اگر ولادت نہیں ہوئی ہے تو چونکہ دنیا میں نہیں آیا، اس کی طرف سے فطرانہ واجب نہیں ہے باتفاق علماء. اور اس کو کہتے ہیں جنین. کیا کہتے ہیں؟ جنین. جنین کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. جن کا نام سنا ہے نا؟ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کم وقت نقصان پہنچاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. کیوں؟ اگر نظر آتا تو تھپڑ مار کے بھگا دیے ہوتے. گھس گیا اندر، تکلیف دے رہا ہے، لیکن جنات نہ اندر نظر آیا نہ باہر نظر آیا، چھپی ہوئی چیز. تو جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جنین. تو باتفاق علماء جنین کی طرف سے فطرانہ واجب نہیں، فرض نہیں، ضروری نہیں. اگر کوئی نفلی طور پر نکالنا چاہتا ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو اجر و ثواب پائے گا، ورنہ اس کی طرف سے فطرانہ فرض نہیں ہے. نمبر 2، اس حدیث میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غلام پر، آزاد پر بھی اور غلام پر بھی فطرانہ فرض ہے. غلام آج کچھ لوگوں کو بڑا مغالطہ ہے، اپنے نوکروں کو بھی غلام سمجھتے ہیں. فرق ہے. غلام آپ کی ملکیت ہے، غلام آپ کی ملکیت ہے، اور نوکر جو ہوتے ہیں وہ آپ کی ملکیت نہیں. اسی لیے جب وہ چاہتا ہے آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بس آپ نے اس کا ویزا لگوا رکھا ہے اور زیادہ سے زیادہ تنخواہ دیتے ہیں. تو اب یہاں یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھیں. ایک انسان ہے مسلمان، اس کے گھر میں نوکرانیاں ہوتی ہیں، نوکرانیاں ہیں. ابھی اگر کسی کے گھر میں نوکرانیاں ہیں لیکن نوکرانیاں جو ہیں وہ غیر مسلمہ ہیں، تو کیا خیال ہے؟ ستھانی ماں پر واجب ہے زکوٰۃ نکالنا؟ بولو بھائی. کیوں؟ غیر مسلمہ ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. نمبر 2، وہ نوکرانی مسلمہ ہے، مسلمہ ہے. اب اس کی زکوٰۃ کس پر ہے؟ خود وہ نکالے یا اس کے سیٹھ اور سٹھانی ماں پر ہے؟ نوکرانی آپ کی ہے، آپ کے ہاں رہتی ہے، آپ کا کام کرتی ہے، مسلمان ہے، روزہ رکھتی ہے. اس کا فطرانہ کون ادا کرے گا؟ اس کا فطرانہ اگر وہ تنخواہ لے رہی ہے، آپ کے ہاں تنخواہ پر کام کرتی ہے، تو اس کا فطرانہ اس کے اوپر واجب ہے، آپ پر فرض نہیں ہے. نہ سیٹھ پر ہے نہ سٹھانی ماں پر ہے. کیوں؟ وہ ہمارا غلام نہیں ہے، وہ بس غریب ہے، ہم سیٹھ ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے. ہمارے ہاں محنت کرتا ہے، ہم اس سے مزدوری لیتا ہے. اب زکوٰۃ، چاہے زکوٰۃ مال ہو یا زکوٰۃ فطر ہو، اس کا مالک وہ ہے، اس کو اپنے سے نکالنا پڑے گی. ارباب کے اوپر، سیٹھ اور سٹھانی کے اوپر نہیں ہے. تو تنخواہ والا نوکر الگ ہے، غلام الگ ہے، بادیاں الگ ہیں، نوکرانی اور نوکریے الگ ہوتے ہیں. اب یہ دوسری چیز ہے، اگر نکالنا تو خود چاہیے اور عبادت ہے، پاک ہونا ہے، ایسے نوکرانیوں کو اپنا فطرانہ اپنے سے نکالنا چاہیے. لیکن اگر اس کا سیٹھ یا اس کی سٹھانی اپنے طرف سے ادا کر دیں تو ادا تو ہو جائے گا،
ادا ہو جائے گا، آپ ثواب پائیں گے، لیکن بہرحال وہ بہت سارے اجر سے محروم ہو جائے گی۔ ادا ہونا الگ ہے، کیوں؟ اس پر فرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے شیخ نے ادا کر دیا، ادا تو ہو جائے گا لیکن ہے خلاف اولا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس کمپنی ہے، فیکٹریوں کے ہم مالک ہیں، ہمارے پاس 10 20 25 50 نوکر کام کرتے ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنے محنت کی مزدوری لیتے ہیں۔ وہ مزدور ضرور ہے لیکن ہمارا غلام نہیں، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے آنے جانے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ محنت کرتا ہے، ہم سے مزدوری لیتا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا مزدور بھی ہو کہ اس کے گھر کا انتظام بھی ایگریمنٹ میں ہو اور 3 وقت کا کھانا بھی کمپنی کی طرف سے ایگریمنٹ میں ہو، لیکن یہ سب دے رہے ہیں مزدوری کے عوض۔ اس لیے نوکروں پر تنخواہ لینے والے جو ہیں ان کو خود اپنا فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔ سیٹھ و سٹھانی اس کے مالک نہیں ہو سکتے، انہیں فطرانہ اپنے سے ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اب چونکہ میں نے شروع میں کہا اس کا نام کیا ہے، زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ ابدان۔ اب ایک بچہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی الرجل، غور سے سمجھو، مردوں پر۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ مرد روزہ رکھے تبھی فطرانہ ادا کرے۔ ہو سکتا ہے ایک مرد ہے لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو روزہ فرض ہے لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، لیکن مرد ہے، مسلمان ہے، اور اس زکوٰۃ فطر کا تعلق کسے؟ زکوٰۃ الابدان، بدن سے ہے۔ گرچہ روزہ نہیں رکھتا، روزے کے بدلے فدیہ دے گا یا بعد میں قضا کرے گا اور فطرانہ اس پر واجب ہوگا۔ گرچہ روزہ نہیں رکھتا لیکن فطرانہ اس پر واجب ہے، کیوں؟ وہ من المسلمین ہے اور مرد ہے۔ اسی طرح سے والانثى، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فطرانہ کس پر فرض ہے؟ عورتوں پر۔ عورتوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی عورت روزہ رکھتی ہے اور کبھی مہینے میں چند دن اس کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں وہ روزہ نہیں رکھ پاتی۔ نمبر 3 ہو سکتا ہے، نمبر 2 ہو سکتا ہے کسی عورت کو رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے پہلے اس کے ہاں ولادت ہوئی اور وہ ناپاکی کی بنا پر پورا رمضان گزر گیا، پاک نہ ہوئی، ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا، لیکن زکوٰۃ فطر ضروری ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ مسلمان ہے، مسلمہ ہے،